السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ۔ نسب نامہ کہتے ہیں خاندان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس خاندانی سے منسلک تھے، کیا ان کا خاندان تھا؟ حضور سرکار دو عالم، رؤوف الرحیم، رحمت العالمین، خاتم الانبیاء و مرسلین، نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی اعتبار سے نسب نامہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزالہ بن معاد بن عدنان۔ حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: میں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ یوں ہی 21 پشت تک نسب نامہ مبارک بیان کر کے فرمایا: کبھی لوگ دو گروہ نہ ہوئے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر گروہ میں کیا تو میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک تو میرا نفس کریم تم سب سے افضل اور میرے ماں باپ تم سب کے آبا سے بہتر۔ سب سے افضل خاندان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہترین مخلوقات میں رکھا، پھر ان کے دو گروہ کیے تو مجھے بہتر گروہ میں رکھا، پھر ان کے قبیلے بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں رکھا، پس میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے خود بھی بہتر اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے خلق کی دو قسمیں کی تو مجھے بہتر قسم میں رکھا، اور یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، داہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، تو میں داہنے ہاتھ والوں میں سے ہوں اور میں سب سے داہنے ہاتھ والوں سے بہتر ہوں، مطلب جتنے بھی داہنے ہاتھ ہیں میں ان سب سے بہتر ہوں۔ پھر ان دونوں قسموں کے 3 حصے کیے تو مجھے بہتر حصے میں رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد ہے کہ داہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے اور سابقین، تو میں سابقین میں ہوں اور میں سب سابقین سے بہتر ہوں۔ پھر ان حصوں کے قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، اور یہ اللہ کا وہ فرمان ہے کہ ہم نے کیا تمہیں شاخیں اور قبیلے، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو میں سب آدمیوں سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کے یہاں عزت والا ہوں، اور اس سے کچھ فخر مراد نہیں۔ پھر ان قبیلوں کے خاندان کیے تو مجھے بہتر خاندان میں رکھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کرے، اے نبی کے گھر والوں، اور تمہیں پاک کر دے، ستھرا کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شجرہ نسب اس طرح سے ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کا ہجرہ نسب کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزالہ بن معاد بن عدنان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے درمیان کا نسب پاک کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنا نسب
بیان فرماتے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین میں اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اجمل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تو ماد بن عدنان سے تجاوز نہیں کرتے، اس جگہ ٹھہر جاتے اور فرماتے کہ کذب النساب بیان کرنے والوں نے جھوٹ ملا رکھا ہے۔ ایسا ہی مسند الفردوس میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بنی آدم کے بہترین لوگوں میں سے ہوتا ہوں آیا ہوں، اور یہاں تک کہ اس خاندان میں سے کہ جس میں بھیجا گیا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضور پاک کے نسب نامے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔